انمول پنکی کوکین کوئن اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہونے والا نام ہے۔ عدالت میں پیش ہونے والی اس کی ویڈیو سے کیپشن ہٹا دیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک منشیات فروش ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دبنگ خاتون افسر پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں جا رہی ہو اور پیچھے چلنے والا اہلکار اس کا ماتحت ہو۔ پولیس کہتی ہے کہ وہ کراچی میں کوکین اور دیگر منشیات کے ایک بڑے نیٹ ورک کا اہم کردار تھی۔ کرائم رپورٹرز کے مطابق ایک معمولی پڑھی لکھی عورت خود کوکین ڈیولپ کرتی تھی، صرف بیچتی ہی نہیں بناتی بھی تھی۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس کی تیار کی گئی کوکین عام مارکیٹ سے فی گرام 15,000 روپے سے زیادہ مہنگی بکتی تھی۔ پولیس کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ وہ 10 مقدمات میں مطلوب تھی، لیکن پھر عدالت کی ویڈیو سامنے آتی ہے اور صرف 8 سیکنڈ میں پورا نظام ننگا ہو جاتا ہے۔ نہ ہتھ کڑی، نہ خوف، نہ گھبراہٹ، ایک عجیب سا اعتماد، عجیب سا دبدبا، کھلی ٹی شرٹ، ہاتھ میں بوتل۔ عدالتی احاطے کو ریمپ بنا کر اس نے کیٹ واک کی اور سوشل میڈیا کے ٹھرکی لشکر نے دیکھ کر مزے لیے۔ عدالت نے ریمانڈ کے بجائے جیل بھیج دیا۔ کراچی کے رپورٹرز کے مطابق وہ سڑکوں پر نکل کر لاکھوں روپے فقیروں میں بانٹتی تھی۔ اس کی سخاوت اور تعلقات کے چرچے فقیروں سے لے کر بالا خانوں تک تھے۔ ڈیفنس، کلفٹن اور پوش علاقوں میں ہونے والی پارٹیاں، امیر باپوں کے بگڑے بچے جن کے گھر اس نظام کی لوٹ مار سے بھرے گئے، اور رات کو وہی دولت سفید پاؤڈر بن کر ان کے ناکوں میں جاتی رہی۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ صرف 1.25 سال پہلے مصطفیٰ عامر قتل کیس پورے معاشرے کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ ایک نوجوان کو زندہ جلا دیا گیا، کچھ دن شور مچا، ویڈیوز چلیں، ہیش ٹیگز بنے، اور پھر ایسا لگا جیسے مصطفیٰ عامر مرا ہی نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک شارٹ میموری سوسائٹی ہے، ایسا معاشرہ جہاں لوگوں کو اپنی شناخت کے لیے اپنا ایڈریس اپنی جیب میں رکھنا پڑتا ہے۔ ماضی اٹھا کر دیکھیں تو کئی انمول پنکیاں اس نظام کی شلوار اتارتی رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو اپنی شلوار اترنے یا اتارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔